بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، جہاں اللہ کی کرسی ہے، جہاں اللہ تعالی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جو اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا آفس ہے، جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ہر ایک عمل، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 50,000 سال بعد زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جنوں کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ یہ 6 دن ہمارے دن کی طرح نہیں تھے، یہ اللہ کے دن تھے۔ بار کو یعنی شنیوار کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کو پیڑ اور منگل کو تکلیف، بیماریاں مصیبتیں بنائی، اور بدھ کو نور یعنی لائٹ بنائی۔ جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، اور جمعے کو عصر سے مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور جناتوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ جن جزائر پر سنسان علاقوں پر چلے گئے، جنوں میں ہی ایک اجاجل بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک نسل کے بعد کئی نسلیں آئیں گی۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کے دین اور عبادت کرے۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہوتی ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا تو وہ طین بن گئی، پھر اس میں سے لیج اٹھنا شروع ہو گیا، ایسی مٹی کو صلصال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس میں سے بدبو آنے لگی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فاقر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فٹ لمبے تھے۔ جب ان کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا جائے تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا
یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے جو یہ نئی مخلوق ہے اس کا مرتبہ فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا تھا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی اور روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روح نکل آئی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ اسے وعدہ الست کہا جاتا ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روح موجود ہے جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی سلامتی ہو آپ سب پر۔ اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیز پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اللہ نے کچھ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا۔ وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس، جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا۔ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بہت عبادت گزار تھا، اس لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اس عبادت کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے، میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر اللہ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ الٹا اللہ کو بدنام کرنے لگا، کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ نے اس سے کہا
تو نکل جا یہاں سے، آدمی کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے اور وہ تیری پیروی کریں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہوگی۔